بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان ایک سیاسی کشمکش، ایک نزاعی معاملہ جس کا نتیجہ جنگوں کی صورت میں نکلا، اور آج تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باہم دست و گریباں ہیں۔ مختلف مسالک فرقوں کی بنیاد ان تنازعات کو قرار دیا جاتا ہے۔ بہت تفصیل سے آپ کا نقطہ نظر جانا اس سلسلے کی آج 18ویں نشست ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ قسط میں آپ سے ہم نے جب پوچھا کہ جی مزاحمت پھر کیسے ہوگی اگر آپ عملی طور پہ مان لیتے ہیں ملوکیت کو، بھلے حالات کا جبر کہیں یا بھلے ایک پریکٹیکل سلوشن کہیں، لیکن پھر مزاحمت تو رک جائے گی، نیا سسٹم، نیا نظام، بہتری جو اسلام کا اصول ہے وہ کیسے روبہ عمل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام تو فکری مزاحمت کی بات کرتا ہے۔ دو بنیادی سوالات ہیں میرے، یہ بتائیے گا کہ جب اسلام کی ہم بات کرتے ہیں تو اسلام فکری مزاحمت کا درس دیتا ہے، یہ بات قرآن و سنت میں کہاں بیان ہوئی ہے؟ کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ نے فکری مزاحمت کرنی ہے؟ یہ جو مسلح جدوجہد ہے، آگے بڑھ کے جبر کو، استبداد کو ہاتھ سے روکنا، اس کو دین کنڈیم کرتا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو حالات اور نظائر ہمارے سامنے ہیں اس میں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سریے بھیج رہے ہیں، لوگ روانہ ہو رہے ہیں، جن پر ظلم ہوا، جبر ہوا، انہوں نے اٹھ کر بدلہ لیا تو کچھ نتیجہ سامنے آیا۔ یہ جو پرامن جدوجہد ہوتی ہے یہ تو جلیانوالہ باغ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کرنل ڈائر جیسے لوگ آ کے سینکڑوں کو بھون دیتے ہیں، تو عملی طور پر تو یہ کوئی سازگار بھی نہیں ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلا۔ اور اس پوری بات کو کہ دین فکری مزاحمت کی بات کرتا ہے کہاں نص میں بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں باتیں بالکل الگ الگ ہیں، اور ہماری ایک بڑی علمی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو خلط ملط بہت کرتے ہیں۔ میری حکومت قائم ہو گئی ہے، نظم اجتماعی میرے ہاتھ میں ہے، دنیا میں کہیں ظلم ہوتا ہے، عدوان ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اگر میرے پاس طاقت ہے تو میں طاقت کا استعمال کر کے اس ظلم کے خاتمے کی صحیح کروں گا۔ اسی چیز کو اسلام میں جہاد کا عنوان دیا گیا ہے، یعنی ہمارے ہاں جنگ اور جدال کا مقصد ہی یہ متعین کر دیا گیا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتی کے خاتمے کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن یہ کون کرے گا جب حکومتیں قائم ہو جائیں گی؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اقدامات کا آپ نے حوالہ دیا، کیا وہ حکومت قائم کرنے سے پہلے کر دیے تھے آپ نے؟ یعنی مکے میں کیا ظلم میں کوئی کمی ہوئی تھی؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ آل یاسر کے ساتھ جو کچھ ہوا، بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، صحابہ کرام کو 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو ان موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ سریے بھیج دیے تھے، غزوے میں نکل کھڑے ہوئے تھے، حرم پر حملے کا حکم دے دیا تھا، لوگوں کے گھروں پر اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آپ بم لے کے پہنچ جائیں۔ کون سا کام کیا تھا آپ نے؟ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کی ذمہ داریاں بالکل الگ ہیں۔ حکومت قائم ہو گئی ہے تو آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے، آپ کے پاس افواج ہیں، آپ لوگوں پر قانون نافذ کر سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی موقع کے اوپر ظلم اور عدوان کے خاتمے کے لیے تلوار بھی اٹھانی پڑے تو اٹھاؤ، بلکہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر اس کی ترغیب دی ہے۔ یعنی جب مدینہ میں ایک باقاعدہ ریاست قائم ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے یہ کہا گیا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنگ نہیں کرتے جو مختلف بستیوں میں ایمان لانے والوں کو ستا رہے ہیں۔ تو اگر ظلم ہے، عدوان ہے، فتنہ ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، کسی جگہ پر لوگوں کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا اور کوئی ظلم کی صورت ہے اور آپ کے پاس حکومت ہے، تو آپ جہاد کریں گے۔ جہاد کا تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے ہے۔ یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں کی اپنی حکومت کی طرف سے کوئی ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، جبر یا استبداد کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو اس پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ہمیں فکری مزاحمت کی تبدیل کی گئی ہے۔ یعنی ہمارے دین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر مسلمان کو جتنی اس کی ہمت ہو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ لوگوں کو، خواہ وہ حکمران ہیں، خواہ وہ سوسائٹی کے اعیان و اکابر یا ارباب حل وقت ہیں، خواہ وہ عام لوگ ہیں، ہر معاملے میں ان کو اللہ کے دین کی دعوت دی جائے۔ ادعو الی سبیل ربک، دین کی دعوت جب آپ دیتے ہیں تو یہ کیا چیز ہے؟ ظاہر ہے کہ دین کی خلاف ورزی ہو رہی ہوگی، دین سے گریز ہوگا، دین سے فرار ہوگا، دین کے احکام کی پیروی نہیں کی جا رہی ہوگی،
تو آپ جب اس کے خلاف اللہ کے دین کو پیش کریں گے، آپ قرآن مجید لوگوں کو سنائیں گے، آپ حدیث لوگوں کو سنائیں گے، آپ اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات ان کے سامنے رکھیں گے، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک مزاحمت پیدا ہوگی۔ اس کو میں نے فکری مزاحمت سے تعبیر کیا تھا۔ دوسری میں نے جو نص آپ کے سامنے پیش کی تھی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی ہم اچھی باتوں کی تلقین کے پابند بنائے گئے ہیں۔ یہ ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اپنے حالات کے لحاظ سے کہ وہ اچھی باتوں کی تلقین کرے اور لوگوں کو بری باتوں سے روکے۔ ظاہر ہے کہ بری باتوں سے روکنے کا یہ عمل زبان سے ہوگا، تلقین کی صورت میں ہوگا، نصیحت کی صورت میں ہوگا، تا وقتے کہ کسی جگہ ہمیں اختیار حاصل ہو جائے۔ جیسے ہر شخص کو اپنے گھر میں ایک اختیار حاصل ہوتا ہے، کسی ادارے میں حاصل ہوتا ہے، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے دائرہ اختیار میں پھر اپنے اختیار سے بھی اس چیز کو روک دو۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنے کی ہمارے دین میں تلقین کی گئی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی خرابی پیدا ہو، اوپر ہو، نیچے ہو، احبار میں ہو، رہبان میں ہو، آپ کے ملوک میں ہو، بادشاہوں میں ہو، مسلمانوں کے لیے اللہ کے دین کی بتائی ہوئی راہ یہ ہے۔ یہی راہ پیغمبروں نے اختیار کی ہے، یہی صالحین نے اختیار کی ہے کہ وہ فکری مزاحمت کریں، یعنی اگر غلطی ہو رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے مؤید بن کے کھڑے ہو جائیں، اس کا ساتھ دینے والے کھڑے ہو جائیں، ظلم اور جبر کو خود اپنے ذریعے سے دوسروں تک پہنچانے والے بن جائیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس میں لوگوں کو نصیحت کریں، اس سے روکنے کی صحیح کریں۔ جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا نا کہ تم قاتل اور مقتول دونوں کی مدد کرو۔ قاتل کی اس لیے کہ تم اسے روکو کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے، مقتول کی تو کرنے کے لیے ہر آدمی چاہے گا۔ تو اس وجہ سے ایک مسلمان کا صحیح رویہ یہ ہے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ نے اب اس حکومت کا تختہ الٹنا ہے، اگر آپ کوئی حوصلہ مند آدمی ہیں، آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ کہ اس کا خیال رکھیں کہ آپ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ اگر آپ اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ اپنی رائے سے، اپنے نقطہ نظر کے لحاظ سے اطمینان کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ایسے آثار شواہد پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ ایک دوسری حکومت قائم کریں، جیسے کہ بنو امیہ کے خلاف بنو عباس نے، ان سے پہلے بہت سے لوگوں نے خروج کیے، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس پر استبدادی حکومتوں کے معاملے میں تنقید کی جائے۔ یعنی اگر تو میں نے عرض کیا تھا کہ حکومت امرہم شورا بینہم پر قائم ہوئی ہے، پھر تو اس طرح کا کوئی اقدام بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ہر حال میں ناجائز ہوگا، اس لیے کہ لوگ جب حکومت کو منتخب کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کو جب چاہیں گے معزول بھی کر دیں گے۔ پھر اس طرح کا اقدام اگر ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے، اور اس کی اللہ نے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی، یہ فساد ہے۔ ایسی صورتحال نہیں ہے، استبدادی حکومت ہے، کسی نے اپنی بادشاہی قائم کر لی ہے، ابراہیم لودھی نے کر لی ہے، عثمانیوں نے کر لی ہے، کسی نے کر لیا، کوئی دوسرے لوگ اٹھتے ہیں وہ اپنی بادشاہی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ نہ یہ کوئی مستحب عمل ہے، نہ اس کو کوئی گلیمرائز کرنے کی ضرورت ہے، یہ لوگ کرتے رہے ہیں، دنیا میں کرتے رہیں گے۔ اس میں جب بھی کوئی اس طرح کا اقدام کریں گے یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں کی۔ اسی لیے میں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے اقدام پر تبصرہ کرتے ہوئے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انہوں نے اقدام تو کیا، اقدام کی منصوبہ بندی بھی کی، یہ چاہا کہ ان کے والد کے چونکہ بہت سے مؤیدین کوفے میں موجود ہیں تو وہاں چلے جائیں، ان کی خواہش بھی یہی تھی، اسی لیے انہوں نے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں اگر ان کو قوت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس حکومت کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں کوئی ناجائز کام نہیں تھا، اس لیے کہ اگر ایک حکومت استبدادی طریقے سے قائم ہو گئی ہے تو دوسری بھی ہو جائے گی، لیکن اس میں کیا انہوں نے کسی اصول، کسی قاعدے، کسی اخلاقی چیز کی خلاف ورزی کی؟ تجزیہ کر کے میں نے آپ کو بتایا کہ ایسا انہوں نے بالکل نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر ایسی کوئی کوشش ہے تو حکومتیں انہیں روکیں گی، ان کے روکنے کے دوران میں اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے گا، لیکن یہ کہ دین کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، یعنی جس کی دین تعلیم دیتا ہے، جو وہ چاہتا ہے کہ اختیار کیا جائے، جس کو وہ باعث اجر قرار دیتا ہے، جس کے استحباب کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سچائی کی دعوت دیں، لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں، اگرچہ اس کے لیے جان ہی دینی پڑ جائے۔ تو اس کو حضور نے بیان فرمایا ہے کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے، یعنی ایک جہاد وہ جو حکومتیں کرتی ہیں،
وہ تو تلوار سے کیا جاتا ہے، بندوق سے کیا جاتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے جن کے پاس حکومت یا اقتدار نہیں ہے، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمۃ عدل، یا بعض روایتوں میں کلمۃ حق عند سلطان جائر، یعنی جب اس طرح کا جبر قائم ہو جائے تو اس کے مقابلے میں صحیح بات کہنا، سچی بات کہنا، یہ پوری بات ہے جو میں نے کی تھی۔ ٹھیک، ہم سب یہ جو عملی نتیجے کے اعتبار سے ہم دیکھیں، انسان چونکہ اپنے حالات، اپنی مثالوں سے نتائج اخذ کرتا ہے۔ ہمارے پڑوس ملک افغانستان میں کہا جاتا ہے جی عالمی استبداد آیا۔ اب دو طریقے تھے، ایک تو یہ تھا کہ آپ کی اس پوری گفتگو، پورے نظریے کو سامنے رکھ کے وہاں کے عوام بیٹھتے، فکری جدوجہد کرتے، تعلیم تربیت کرتے، اور پھر صدیاں لگ جاتی۔ دوسری طرف وہ اٹھے، انہوں نے مسلح جدوجہد کی اور 45 ممالک کے اتحاد کو ملک سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ تو عملی اعتبار سے تو وہ جو اقبال نے بات کی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، تو عملی نتیجے سے تو مسلح جدوجہد زیادہ کارگر نظر آتی ہے۔ اس میں کتنے سال لگے؟ 20 سال آپ نے بتایا ہے، چند گھنٹے لگتے اگر اس اصول کو مان لیا جاتا کہ یہاں پر انتخابات ہوں گے اور اس کے لحاظ سے حکومت قائم ہو جائے گی۔ جو لوگ آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے، انہوں نے یہ کیا بھی، ایک دستور انہوں نے بنا دیا، اس کے تحت انہوں نے انتخابات بھی کرا دیے۔ تو آپ اگر انتخابات کے طریقے سے افغانستان میں حکومت کی تبدیلی کے لیے تیار ہو جاتے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس میں 20 سال صرف کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ آپ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے لوگ پہلے بھی جدوجہد کر رہے تھے، آپ نے بھی کر لی۔ کوئی مذہبی جذبے سے کر لیتا ہے، کوئی قومی جذبے سے کر لیتا ہے، کوئی کسی اور جذبے سے کر لیتا ہے۔ آزاد ہند فوج بھی تو لوگوں نے بنائی تھی نا، اسی طریقے سے اور بھی بڑے اقدامات کیے تھے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہندوستان کی قیادت نے اس بات کو سمجھا اور مسلم لیگ اور کانگریس دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ قانونی ذرائع سے جدوجہد کریں گے، جس کو مہاتما گاندھی کہتے تھے کہ تشدد کے اصول پر جدوجہد کریں گے۔ تو اگر آپ انتخابات کے اصول کو جب دنیا میں مانا جا چکا ہے، جس پر حکومتیں بن رہی ہیں، جس کے تحت دساتیر بنتے ہیں، قبول کر لیتے، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ تو آپ نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے کیا ہے، یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں۔ اس میں کون سا نیا کام ہے؟ ابھی بہت سے لوگ شاید آپ کے ملک میں بھی یہ کرنا چاہ رہے ہوں گے، اور جن لوگوں کے پاس ہمارے ہی دیے ہوئے ہتھیاروں سے ایک قوت آتی ہے وہ کر ہی لیا کرتے ہیں یہ کام۔ تو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ اس کے لیے خود جواب دہ ہے۔ لوگوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے اس زمانے میں اگر جمہور کا طریقہ اختیار کر لیا گیا ہے تو پھر آپ کو اسی کی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر کسی جگہ استبداد موجود ہے تو وہاں جائیں، وہاں جدوجہد کریں۔ میں نے مثال دی تھی کہ اس وقت بھی مسلمان ملکوں میں بہت سی جگہوں پر ملوکیت قائم ہے، تو میں نے تو نہیں دیکھا اس پچھلے 100 سال میں اقامت دین کے داعی ہوں یا انقلاب کے داعی ہوں، انہوں نے جا کے وہاں حرم میں جمہوری حکومت قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ ٹھیک، تو اس لیے جو بات ہے اس کو وہاں رکھیے۔ یعنی ایک ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے، دین تو قرآن اور حدیث میں بتائے گا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ تو یہی کہتا ہے کہ دین کی دعوت دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ اختیار کرو، اور سچی بات کرو، صحیح بات کرو، ظلم کے خلاف کرو، استبداد کے خلاف کرو، اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو تنقید کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں اپنی جان دینی پڑ جائے۔ یہ دعوت کی مظلومانہ جدوجہد ہے، یعنی آپ ظلم سہ لیں گے لیکن کسی کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے اور صحیح بات کریں گے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ایک آدمی، میں پہلے بیان کر چکا، کہتا ہے جی میں بڑا عالم بنوں گا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اپنی حکومت قائم کروں گا، کر لے۔ اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی نہ کریں۔ ٹھیک، اور میرا جن لوگوں کی آپ نے مثال دی ہے ان پر بھی ہمیشہ یہ اعتراض رہا کہ وہ اس اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، جب دنیا میں اس کا راستہ موجود ہے اور باہر سے آنے والی قوتیں بھی اس راستے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر خود اس دستور کو بنانے، اس کے مطابق انتخابات کرانے کے نظائر پیش کر چکی ہیں۔ تو مجھے آگے بڑھ کر اس کو ماننا چاہیے کہ افغانستان کے عوام کو اس کا موقع ملے کہ وہ اپنے حکمران منتخب کرے۔ تو یہ کیا مثال دی آپ نے؟ ٹھیک، تو اچھا ہم سب جب آپ فرماتے ہیں کہ وہاں حالات کا جبر تھا، ملوکیت اور کوئی پیرل نہیں تھا، تو یہ بھی تو قبائلی نظام میں وہاں کہتے ہیں مشاعر ہیں اور ان کا اپنا قبائلی سسٹم ہے، تو اس صورت میں ہم پھر ان سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم بھی ملوکیت کی طرز پہ اس طرح کی حکومتوں کو تسلیم کر لیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت، یعنی اس وقت ہم نے کیا کہا، ہم نے یہ کہا کہ اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑی سلطنت کو کس طرح سے جمہوری اصولوں پر چلایا جائے، اس کی کوئی نظیر موجود نہیں تھی۔ ٹھیک، تو ادھر یہ پیش کیا نا، اب بھی موجود نہیں، نہیں اب تو ہے، یعنی اب بھی موجود نہیں۔ دنیا میں دسیوں دساتیر بن چکے ہیں،
دسیوں طریقے ایجاد ہو چکے ہیں. آپ کے پاس پڑوس کے ملکوں میں وہ حکومتیں قائم ہو چکی ہوئی ہیں. اب لوگوں کو کس اصول پر آپ محروم رکھیں گے؟ اور اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی دوسرا نظام لانا ہے تو پھر اس کے خط و خال بتائیے وہ کیا نظام ہوگا. یعنی وہ ملوکیت ہوگی، وہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی، کیا چیز ہوگی بتانا چاہیے نا. یا کوئی ایک گروہ ہوگا اور وہ کہے گا کہ بس ہم نے قبضہ کر لیا ہے. تو ایک فرد نے کر لیا، ایک خاندان نے کر لیا، ایک گروہ نے کر لیا. اس سے تو آپ یہ روایت قائم کر رہے ہیں کہ آج ایک گروہ نے قبضہ کر لیا، کل کوئی دوسرا 20 سال جنگ کر کے وہ قبضہ کر لے، اور اس طریقے سے افغانستان کھنڈر بنتا رہے اور اس کی قوم کے بچے اسی طریقے سے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیے جاتے رہے. یہ بڑی عبرتناک صورتحال ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب اس موضوع کو. یہ جو بات بنیادی نقطہ زیر بحث آیا کہ جی حق پر کون تھا، سیدنا علی یا سیدنا امیر معاویہ، جو آپ نے فکری جدوجہد اور دین کے تقاضے بیان کیے، تو پھر اس کے لحاظ سے تو کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حق پہ تو پھر وہ لوگ تھے کہ جو نہ ایک گروپ میں تھے نہ دوسرے گروپ میں تھے، خاموشی سے اپنے دائرہ اختیار میں جس کو جو بات سمجھ میں آ رہی تھی وہ کر دی، لیکن اس نے کسی جدوجہد کا عملی مسلح طور پہ مزاحمت کا سامنا نہیں کیا، پھر تو حق پہ وہ تیسرا گروہ ہوا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے ایک بنیادی نقطہ آپ پر واضح کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جس وقت صورتحال سفید اور سیاہ میں تقسیم ہوتی ہے اس میں فیصلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب صورتحال ایسی نہ ہو، دھند چھائی ہوئی ہو، اقدامات ایسے ہو جائیں کہ اس میں فیصلہ کرنا آسان نہ رہے، تو اس میں ہر شخص کو اس کے فیصلے کی بنیاد پر متون ٹھہرانا چاہیے یا اس کو محبوب بنانا چاہیے. یعنی اس نے کیا فیصلہ کیا. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک گروہ اگر یہ سمجھتا تھا کہ بھئی وہاں ایک خلیفۃ المسلمین کو قتل کر دیا گیا ہے، اس کے بعد ایک خلفشار کی فضا ہے، لوگ کچھ آمادہ ہیں اور کوئی اور بڑی شخصیت ایسی موجود بھی نہیں، ایک شخصیت کے بارے میں وہاں لوگوں نے اتفاق کر لیا ہے، تو اس سے ایک حکومت قائم ہو گئی ہے، تو اس کا ایک محل ہے. یہ بات قابل قبول ہو سکتی ہے. اس وجہ سے ان کے اس اقدام پر بھی یہ تنقید کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان کو کوئی حق نہیں تھا، انہیں ہر حال میں انتظار کرنا چاہیے تھا. یعنی ایک صورتحال میں ایک اقدام آپ کرتے ہیں اور نیک نیتی سے کرتے ہیں. دوسرے گروہ کے پاس بھی، اور یہ تیسرا گروہ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ بھی کوئی شبہ نہیں کہ بالکل صحیح جگہ پر کھڑا ہے اپنے لحاظ سے. وہ اس جگہ پر کھڑے ہیں کہ نہ ادھر صورتحال واضح ہے نہ ادھر صورتحال واضح ہے، تو ہم لوگ اس میں کیوں لوگوں کا خون بہائیں. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو اس موقع پہ پیش نظر رکھا کہ جب مسلمانوں کا ایک نظم اجتماعی نہ رہے، جب مختلف گروہ ایک دوسرے کے ساتھ برسر جنگ ہو جائیں، تو تم اس سارے خلفشار سے الگ ہو جاؤ. اس حدیث میں آتا ہے نا کہ اس موقع کے اوپر اعتزل تلک الفرق کلھا، ان تمام فرقوں اور گروہوں سے جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں الگ ہو جاؤ، جنگل میں جا کے تمہیں کسی درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چبانی پڑ جائے. تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب سے بہتر فیصلہ انہی کا تھا، لیکن دوسرے دونوں گروہوں کے پاس بھی اپنا اپنا عذر موجود تھا، اور ہمیشہ یہی کرنا چاہیے. یعنی آپ ایک خارج میں کھڑے ہو کر جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس وقت سیاہ سفید الگ نظر آنے چاہیے. جب دھند چھائی ہوئی ہو تو جو فیصلہ کر رہا ہے یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے فیصلے کی بنیاد کیا ہے. باقی رہی یہ بات کہ کسی نے بدنیتی سے فیصلہ کیا ہے، اس کے راز قیامت میں کھلیں گے، اس پر کوئی تبصرہ ہمیں یہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ ہمیں اللہ نے روکا ہے، قرآن مجید میں روکا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ظاہر کے لحاظ سے جس حد تک کسی کا کوئی عذر تلاش کر سکتے ہیں اس کو تلاش کرنے کی صحیح کریں. یہی تعلیم دی گئی ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ہم سے بھی بتائیے گا کہ سیدنا امیر معاویہ کے چند اقدامات زیر بحث ہے. ایک بڑا اقدام جس کو کہا جاتا ہے کہ معاہدہ ہوا سیدنا حسن کے ساتھ ان تمام نزاعی صورتحال کے بعد، جنگوں کے بعد، قتال کے بعد، اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو ان کی بعد میں اقدامات ہوئے یزید کو جانشین بنانے کے حوالے سے ایک بڑا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ ایک لکھی ہوئی بات، ایک متعین بات، ایک باہمی اتفاق رائے سے طے ہونے والی بات پر بھی عمل نہیں کیا گیا. اور اس معاہدے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ ان کے بعد یہ حکومت واپس لوٹ آئے گی خود آل رسول کی طرف. سیدنا حسن اور ان کے جو متعلقین ہیں وہ پھر سیدنا امیر معاویہ کے بعد سنبھال لیں گے. لیکن اس معاہدے پر بھی عمل نہیں ہوا. اور ایک ضمنی پہلو بھی ذرا بیان کیجیے گا کہ جب صلح ہو گئی، اس سال کو عام الجماع کہا جاتا ہے، اتفاق ہو گیا سب جو اسٹیک ہولڈرز تھے، تو پھر اس کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ کی حکومت استبدادی حکومت کیسی رہی جب سب لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ آپ ہی حکمران؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ معاہدہ آپ کو میسر آ گیا ہے، یعنی جو سیدنا حسن کے ساتھ ہوا تھا. میں نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ یہ ہمارا وہ دور ہے جس میں کوئی باقاعدہ مورخ ہے ہی نہیں. باقاعدہ مورخ ہوتا تو کیا کرتا؟ وہ سب سے پہلے اس معاہدے کی نقل آپ کو اپنی کتابوں میں فراہم کرتا، تاریخ کو منتقل کرتا. اس کو وہ کہیں پایا ہی نہیں جاتا. یعنی اس وقت تو زبانی روایتیں ہیں جس میں کوئی کہتا ہے اس میں یہ 2 شرطیں تھیں، کوئی کہتا ہے یہ 3 شرطیں تھیں. اہل تشیع اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں، اہل تسنن اس کی کچھ اور شرطیں بیان کرتے ہیں، قدیم مورخین کوئی اور شرطیں بیان کرتے ہیں. اس میں سے کچھ چیزیں مشترک نکالی جا سکتی ہیں، باقی یہی صورتحال ہے. تو جب تک آپ معاہدہ پیش نہیں کریں گے اس پر یہ تبصرہ کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو گئی؟ وہ معاہدہ تو کہیں پایا ہی نہیں جاتا. اچھا، یعنی یہی بات ہے جس کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ منصور میں اور نفس زکیہ میں جو خط و کتابت ہوئی ہے وہ اس زمانے کے مورخ نے پوری آپ کو دے دی ہے. یعنی ایک تو یہ نا کہ وہ خط ہی محفوظ ہو، وہ معاہدہ ہی محفوظ ہو اصل صورت میں، کسی میوزیم میں پڑا ہوا ہے. جس طرح کے اس وقت دنیا میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان کی آپ دستاویزات دیکھ سکتے ہیں، جا کے خود ان کو پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات ہوئے وہ سب موجود ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے. تو ایک صورت تو یہ ہے، لیکن کم سے کم یہ تو ہو کہ معاہدے کی نقل کوئی معاصر مورخ فراہم کر دے، پوری تحریر بیان کر دے نا. جس طرح میں نے عرض کیا کہ نفس زکیہ کا خط اور منصور کا جواب دونوں تاریخ کے پاس موجود ہیں. تو اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمارے پاس اس صورت میں موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں وہی زبانی روایات ہیں، لوگ بیان کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ 2 بڑے معاہدات ہیں نا. ایک یہ معاہدہ جو سیدنا حسن کے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوا، دوسرا وہ معاہدہ جو تحکیم کے موقع پر سیدنا علی کے اور سیدنا معاویہ کے مابین ہوا. 2 معاہدات ہوئے نا. دونوں ہی کو آپ مجھے کہیں سے لا کے دے دیں، بتا دیں کہ وہ معاہدات پورے کے پورے کہاں پڑے ہوئے ہیں. اچھا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی اصل دستاویز کی صورت میں اس کا مطالبہ نہیں کر رہا، یعنی وہ تحریر کسی معاصر مورخ نے پوری نقل کی ہے، تحکیم کے فیصلے کو نقل کیا ہے. تو یہ چیزیں اس صورت میں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. اس لیے میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ جو 100-150 سال کا عرصہ ہے اس میں اسی طرح کی روایتیں ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر حتمی فیصلے سنانے کی بجائے ایک مورخ کے طریقے پہ ان کا تجزیہ کریں، روایتوں کو دیکھیں، اس میں جو بات معقول نظر آئے لوگوں کو ضرور بتائیں، اس پر لکھیں بھی. لیکن کسی کو مجرم ٹھہرانے کے لیے تو پھر وہ معاہدہ پیش کرنا پڑے گا نا. پھر میں اس کا جائزہ لے کے بتاؤں گا کہ اس میں کس کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور کس چیز کو قبول کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بغیر یہ فیصلہ کیسے صادر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا صاحب، ایک متفق علیہ شرح جو اہل سنت اور اہل تشیع سب اس کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ زبانی روایات ہی صحیح، مختلف جگہوں سے جمع کر کر ایک جامع متن جو بناتے ہیں اس میں یہ تو دونوں طرف کے لوگ مانتے ہیں کہ لکھا ہوا تھا کہ سیدنا امیر معاویہ کے بعد سیدنا حسن جو ہیں وہ حکومت کو سنبھال لیں گے. تو یہ تو ایک متفق علیہ بات تھی. یہ بھی کوئی متفق علیہ شرط نہیں ہے. میں ایسے ہی آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ اس کی تحقیق دوبارہ کریں، پھر دیکھیں کہ کس طرح یہ متفق علیہ شرط ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو سیدنا حسن تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے اس وقت. یعنی سیدنا امیر معاویہ سے پہلے ہی رخصت ہو گئے. ظاہر ہے کہ وہ تو اقتدار انہوں نے جب دیا ہے تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اگر یہ تھی بھی شرط تو ان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کو کس طرح آپ شرط کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ میں پھر گزارش کروں گا کہ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے تو آج میں اور آپ اس کا محاکمہ کر کے حتمی رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. میری ساری گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ بنیادی اصولوں پر اور اخلاق کی مقدمات پر رائے قائم کریں. ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، اس میں دیے ہوئے اصول ہیں، دین ہے، اس دین سے کچھ اصول عامہ نکلتے ہیں. ہمارے پاس اخلاقی اقدار ہیں، ان کی روشنی میں ہم جو اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے اس پر بات کریں گے. اس طرح کی جتنی روایات ہیں ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان پر تاریخی محاکمہ کرنا اہل علم کا کام ہے. میری بھی آراء ہیں اس میں، لیکن وہ آراء بس ایک طالب علم کی آراء ہوتی ہیں. ان کی بنیاد کے اوپر آپ عقیدوں کی تبلیغ کرنا شروع کر دیں، آپ لوگوں کو کنڈیم کرنا شروع کر دیں، آپ کسی ایک شخص کو، 2 اشخاص کو متون کریں. یہ وہ چیز ہے جس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کی شرائط اکٹھی کر کے کوئی مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے پروردگار کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے. میرے نزدیک جب تک آپ کے پاس وہ معاہدہ کسی معاصر مورخ کا
منقول معاہدہ موجود نہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ بھی اس طرح پیش نہیں کرنے کی جسارت کرنی چاہیے۔ ہم سب بہت ہی اہم گفتگو، بہت نئے پہلوؤں سے آج آپ نے پردہ اٹھایا سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان جو ایک سیاسی کشمکش تھی، اس حوالے سے آپ کا ایک منفرد زاویہ نظر جان رہے ہیں۔ سلسلے کی آج 18ویں قسط تھی، بہت سارے سوالات ہیں، لوگوں کے ضمنی اشکالات بھی ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اچھا۔